یہیں پر میدان حشر ہے. اب میرا گمان ہے اب یہ باتیں جو ہے وہ یقین کے درجے میں نہیں ہے، نہ ان کو اس بانی میں آپ لیجئے. میرا گمان یہ ہے کہ جہنم اس زمین کے پیٹ میں موجود ہے. آپ کو معلوم ہے جو وہاں کی گرمی ہے، جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ لاوا. وہ چٹانیں جو ہیں پگھلی ہوئی، وہ لاوا، وہ سارا تو پیٹ میں ہے. اب کیا ہوگا سوچئے، ایک گیند ہے، فٹ بال ہے، اس کے پیٹ میں کچھ ہے. جب آپ اس گیند کو کھینچیں گے ادھر سے ادھر سے، چپٹی ہوگی تو درمیان کی چیز باہر آ جائے گی کہ نہیں؟ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. وہ دن قیامت کا کیا جب زمین کو کھینچا جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اب وہ کھینچیں گے آپ تو اس کے اندر سے درمیان چیز باہر نکل آئے گی. یہ ہوگی جہنم. اس جہنم کا معاملہ اسی زمین میں سے. پھر وہی لفظ کہہ رہا ہوں، جس سے زمین برسر زمین. لیکن یہ کہ جنت جو وہ ہوگی زمین کی، وہ صرف پہلی منزل ہے اس کی. وہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ در حقیقت استقبالیہ ہے جو وہاں پر ہو رہا ہے، اور وہاں پر نزل دیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو گنوائی گئی ہیں قرآن میں، یہ نزل کے درجے میں. پھر اونچے درجے ہوں گے، پھر اونچے درجے ہوں گے. تو بہرحال یہ میری بات کہاں سے چلی تھی؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء. کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا. یہ زمین جیسا کہ میں نے کہا اکثر کے نزدیک تو جنت ہے، جنت کی زمین جس کا وارث ہم بنے. لیکن بعض کا خیال، میری رائے بھی یہی ہے، وہ یہی زمین ہے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے سورہ فجر میں کیا فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح کے مزید انبیٹیبل بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل مسلم سپیچ کو سبسکرائب کیجیے. آپ کا شکریہ. کوئی حسن ہے، کمال ہے، خوبی ہے، چاہے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھول کیا خوبصورت پھول ہے، تعریف کی ہے آپ نے، لیکن یہ کہ آپ کو اس سے کوئی مادی فائدہ تو نہیں ہوا. ہر شے، جس شے میں بھی کوئی جمال ہے، کوئی کمال ہے، اس کی تعریف کی جائے، خواہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچا ہو. یہ تعریف ہے. البتہ یہ جو باریک سفر میں نے بیان کیا ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ بھی ہمارے شعور کے محدود ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے. ایک خوبصورت پھول دیکھ کر اس کی خوبصورتی، اس کی خوشبو، اس سے آپ کی روح کو ایک باریدگی حاصل ہوتی ہے. اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا، مادی فائدہ نہیں ہوتا. آپ کی روح کو ایک باریدگی، آپ کی طبیعت میں ایک انشراح، آپ کی طبیعت میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہائی اسکول کے زمانے میں جو ہمارا کورس تھا انگلش پوئٹری کا، تو پہلی نظم تھی ڈیفوڈلز. بہت سے حضرات نے پڑھی ہوگی. وہ نظم کیا تھی کہ شاعر ایک روز سیر پر نکلا ہوا ہے، ایک پہاڑی کو عبور کر کے وہ جب اس کی چوٹی پر پہنچتا ہے تو دوسری طرف نگاہ گئی، وادی ہے، اور وادی بھری ہوئی ہے ڈیفوڈل کے پودوں سے اور اس کے پھولوں سے، اور پھول لہرا رہے ہیں ہوا کے اندر، ناچ رہے ہیں ہوا میں. یہ منظر جو ہے، اب اس سے اسے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا، کوئی مادی فائدہ نہیں پہنچا، لیکن شاعر اصل میں کہتے ہیں اسے اس کا شعور زیادہ زندہ ہو. شاعر کہاں سے بنا ہے؟ شعور سے. شاعر زیادہ حساس ہوتا ہے. وہی چیز جو آپ نے بھی دیکھی، شاعر نے بھی دیکھی، اس نے اس کا ایک زیادہ گہرا اثر دیا. تو وہ شاعر کہتا ہے، ورڈزورتھ نام کا شاعر ہے یہ، I gazed and gazed but little thought what wealth the scene to me had brought. میں دیکھتا رہا لیکن مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ یہ سین، یہ نظارہ جو میں نے دیکھا ہے، اس سے مجھے کیا دولت ملی ہے. اب اس کے بعد اسے احساس ہوا کیونکہ اکثر اب ہوتا ہے کہ میں جب اپنے کاؤچ پر، اپنے بستر پر لیٹا ہوتا ہوں، ان ویکنٹ اور ان پینسو موڈ، کسی فکر میں ہوں یا خالی ذہن ہوں، they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. وہ ڈیفوڈل کا نظارہ جو ہے میری اندرونی آنکھ کے سامنے آ جاتا ہے. they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude، جو کہ انسان کی تنہائی کا سب سے بڑا یوں سمجھیے کہ اس کی نعمت ہے. and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. اب پھر میرا دل جو ہے خوشی سے بھر جاتا ہے، اور وہ بھی
ان ڈیفوڈلز کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اندرونی چیز انسان کو ملتی ہے، اور یقیناً لیکن یہ کہ عام آدمیوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ البتہ جو مادی جو فائدہ ہوتا ہے، جیسے بھوک سے نجات ملی، پیاس سے نجات ملی، اور کوئی آپ کا کام ہوا، اسی طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دے گا اپنے فضل و کرم سے جنت میں، جب داخل ہوں گے تو جو ترانہ ہوگا وہ کیا ہوگا ہماری زبان پر؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ یہ ہدایت کے معنی ہم جب آخری حصہ پڑھیں گے سورت کا تب تفصیل سے بات کروں گا۔ ہدایت کے درجے ہیں۔ ہدایت کا درجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی بات بتا دی، ایک درجہ اس سے آگے ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھایا۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص آپ سے کوئی پتہ پوچھ رہا، بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ذرا مجھے بتائیے۔ آپ نے کہا یوں جانا، ادھر مڑ جانا، ادھر چلے جانا۔ امریکہ میں جو ہے وہ گنتی کرتے ہیں لائٹس کے ساتھ، ٹریفک لائٹس، 4 ٹریفک لائٹس کے بعد بھائی کو مڑ جانا، اس کے بعد پھر تیسری کے اوپر دائیں کو مڑ جانا۔ یہ بتا دیا آپ نے، یہ بھی ہدایت ہی ہے نا۔ ایک درجہ یہ ہے کہ آپ نے کہا بھائی لاؤ میں تمہیں پہنچا آتا ہوں، آپ نے اس کی انگلی پکڑی یا اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کی منزل پر پہنچا دی۔ یہ منزل تک پہنچا دینا یہ ہدایت کا آخری مرحلہ ہے۔ اللہ نے ہدایت کا ابتدائی مرحلہ تو ہمیں کیا، ہمارے اپنے اندر ہدایت موجود ہے، نیکی اور بدی کی پہچان موجود ہے۔ الہمہا فجورہا و تقواہا، ہماری روح کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے اور محبت بھی ہے، موجود ہے۔ پردے پڑ گئے ظہول کے، غفلت کے، ہماری ساری توجہ جو ہے دنیا میں، ہم گم ہو کر رہ گئے، ورنہ ہمارے اندر ہے سب کچھ۔ قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ انسان کو جو بنایا اللہ نے یہ فطرت اللہ پر بنایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ہے۔ ہمارے اندر معرفت بھی ہے، محبت بھی ہے، محبت بھی خوابیدہ ہے، اور معرفت کے اوپر بھی ظہول کے پردے پڑے ہوئے۔ اسی لیے قرآن اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ تذکرہ، کلا انہا تذکرہ، یاد دہانی ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ تذکیر کیے، یاد دہانی کرائیے۔ یہ تعلیم نہیں ہے، تعلیم تو اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے انسان کو معلوم نہ ہو۔ تذکیر وہ ہے جو آپ کو یاد تھی، معلوم تھی، بھول گئے آپ، لیکن آپ کے علم میں تھی، بھول گئے۔ تذکیر، یاد دہانی، بھائی فلاں وقت ہوا تھا معاملہ، تمہیں یاد نہیں رہا، یہ آپ تذکیر کر رہے ہیں۔ کوئی ادھر ادھر کی بات کر کے آپ بتائیں گے یاد آ جا، ہاں مجھے یاد آ گیا، یہ تذکیر۔ تو قرآن تذکیر کے لیے آیا ہے، تذکرہ ہے، ذکرہ بھی کہا گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس یاد دہانی کے، ورنہ تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی محبت ہے، نیکی اور بدی کا شعور ہے، یہ دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے اگلی ہدایت اللہ نے اپنی کتابیں نازل کر دی، اللہ نے اپنے نبی بھیج دیے، اپنے رسول بھیج دیے۔ پھر اس سے اگلی ہدایت کیا ہے؟ تم ارادہ کرو خیر کا، اللہ توفیق دے گا اور انگلی پکڑ کر تمہیں پہنچائے گا۔ یہ ہے ہدایت کی وہ آخری منزل کہ جب وہ داخلہ ہوگا تو اہل جنت کی زبان پر یہ حمد کا ترانہ ہوگا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس میں یہ ہے کہ وہاں پہنچا دینا، لیکن اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے۔ کبھی کوئی نئی بات آپ کے علم میں آ گئی تب بھی آیت پڑھیے، یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، ہم اس قابل نہیں تھے کہ علم خود حاصل کر دیتے۔ وہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا جنت تک، ہم پہنچنے والے نہیں تھے، ہم اپنے بل پر، اپنی سمجھ سے، اپنی کوشش سے پہنچنے والے نہیں تھے۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اسی طرح آپ کو کسی مجلس میں کوئی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے دل کو کوئی روشنی ملی ہے، کوئی آپ کو ہدایت کا کوئی نقطہ ہاتھ آیا ہے، کوئی ہدایت کی طرف آپ کی کوئی توجہ ہوئی ہے، یہ دعا مانگیے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ چاہے وہ کسی کے ذریعے سے آیا ہو، لیکن الٹیمیٹ سورس تو اللہ ہے نا۔ خود اس کو کس نے بتایا تھا؟ اللہ نے بتایا تھا۔ ہمیں جس نے سکھایا ہے اسے کس نے سکھایا تھا؟ اللہ نے سکھایا تھا۔ اسی طرح الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، ایک جگہ یہ ترانہ آیا ہے
جنت والے ترانہ جو ہے کل ہم کل شکر اللہ کا ہے، جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اس نے ہم سے کہا تھا کہ تم میرے راستے پہ چلو گے میں تمہیں جنت دوں گا، آج ہمیں اللہ نے وہاں پہنچا دیا۔ صدقنا وعدہ، اس نے اپنا وعدہ ہمارے ساتھ سچ کر دکھایا اور ہمیں بنا دیا وارث، اس جنت کی زمین کا وارث بنا دیا۔ ہم جہاں چاہے ڈیرا لگائیں، کھلی چھوٹ ہے ہمیں۔ الحمدللہ الذی صدقنا وأورثنا الارض، زمین کا ہمیں وارث بنا دیا۔ اس سے بعد ضرورات چاہیے کہ جنت کی ابتدائی منزل اسی زمین پر ہوگی، زمین کا وارث بنا دیا گیا۔ وأورثنا الارض، بعض نے کہا نہیں ارض سے مراد ارض جنت ہے، جنت کی زمین کا ہمیں وارث بنایا۔ لیکن میری ذاتی رائے بھی یہی ہے، اصل میں حساب کتاب یہی ہوگا، میدان حشر اسی زمین میں ہوگا، اس لیے کہ قصہ زمین برسر زمین، آپ نے نیکی یہی کمائی ہے، بدی بھی یہی کمائی ہے، اس کی سزا بھی یہی ہوگی اور اس کی جزا بھی شروع یہاں ہوگی، لیکن شروع ہوگی جزا کے مرحلے ہیں، پھر اس کے بعد جنت، آسمانی جنتوں کی طرف عروج ہوگا۔ لیکن وہ جو میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، قرآن مجید میں ایک نزل کا لفظ آتا ہے، نزل، اور ایک عربی میں ضیافت کا لفظ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ نزیل کہتے ہیں کسی مہمان کو جب کہ وہ فوراً آیا آپ کے ہاں، نزلہ اترا، کوئی اونٹ سے اترا آپ کے دروازے پر، نزیل ہے، گھوڑے سے اترا آپ کے دروازے پر، نزیل ہے، کسی خچر پر تھا، گدھے پر تھا، اترا، نزیل ہے۔ آج آپ کار سے اترتے ہیں، نزیل ہے، نزلہ تو ہے۔ آتے ہی آپ کیا کرتے ہیں؟ موسم کے لحاظ سے کوئی ٹھنڈا یا گرم، فوری طور پر ٹھنڈا یا گرم جو ہے اس کی تبادل کی جائے گی، پھر ضیافت ہوگی، پھر اہتمام ہوگا، پھر جو ہے آپ اہتمام کے ساتھ کھانا تیار کریں گے، وہ ضیافت ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں یہ نقطہ جو ہے بعض لوگوں کو بہت پریشان کرتا ہے، ذرا لطیف مزاج رکھنے والے لوگوں کو، کہ کیا جنت کے اندر اللہ تعالیٰ حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، شہد ہوگا، دودھ ہوگا، پھل ہوں گے، یہ مادی چیزیں جو ہیں ان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ کیا یہی کچھ ملنا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے، یہ نزل ہے، ابتدائی جو ہے مہمان نوازی اس سے ہوگی۔ اور کیوں ہونی ہے؟ ایک بندہ مومن اپنے راستے پر اگر وہ چلتا ہے ایمان اور اسلام پر، تو اس دنیا میں نعمتوں میں سے اکثر آلات میں محروم رہتا ہے۔ حلال کے ذریعے سے کہاں آپ پھل لائیں گے، کہاں اپنے بچوں کو پھل کھلائیں گے؟ آپ کو ٹنڈی ترشی کے ساتھ جو ہے آپ نے اپنے نفس کے اوپر بھی قابو رکھا ہے، آپ نے وہ جنسی جو ہے بے راہ روی اختیار نہیں کی ہے۔ یہ جن خواہشات کو جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں ان کو کنٹرول کیا، روکا ہے۔ نہى النفس عن الهوى، خواہشات سے اپنے نفس کو روکے رکھا۔ تو میں کہتا ہوں اس کا منطقی جگہ یہی ہونی چاہیے کہ ان خواہشات کی بھرپور تسکین کا سامان کر دیا جائے جن سے تم نے ہمارے راستے پر چلنے کی وجہ سے اپنے آپ کو محروم رکھا۔ لیکن یہ نزل ہوگا، آخری جنت کے جو نعمتیں ہیں جو اور آگے درجے کھلیں گے، پھر چڑھنا ہوگا، صعود ہوگا۔ اس صعود کے بارے میں تو فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ وہ جو اوپر کی جنتیں ہیں ان کی نعمتوں کے بارے میں حضور کے الفاظ ہیں، وہ تو وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں ان کا احساس اور ادراک وارد ہوا۔ وہ یہاں بیٹھ کر تو ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ وہاں انگور ہیں، وہاں کھجوریں ہیں، وہاں جو بھی ہیں پھل ہیں، رمان ہیں، انار ہیں، وہاں دودھ ہے، وہاں شہد ہے، وہاں ہر چیز موجود ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ اگرچہ ان کے ذائقے جو ہوں گے وہ یہاں کے ذائقے کے مقابلے میں، چنانچہ 30 سے جو رکوع ہے سورہ بقرہ اس میں کہا گیا اتوب ہی متشابہہ، وہ ملتی جلتی چیزیں ہوں گی۔ یہ بھی انار ہے، یہ انار، لیکن جنت کا وہ انار کچھ اور ہی ہوگا، یا اس کا ذائقہ آپ کے اس وقت تصور نہیں کر سکتے۔ اس انگور کا ذائقہ کچھ اور ہی ہوگا۔ آپ شہد جو ہے دنیا کا کتنا کھا لیں گے، تھوڑا سا دے کر دل بھر جائے گا، وہ شہد ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے وہاں کی آگ ایسی نہیں کہ ایک دفعہ جلا دے تو بس جل گیا جسم، نہیں، پھر کھال دے دی جائے گی، پھر جو ہے دوبارہ اس کے اندر حس پیدا کر دی جائے گی۔ اس لیے کہ حس جو ہے وہ سینسیٹیونیس جو ہے وہ تو اسی میں کھال میں ہے۔ کھال جلنے کے بعد آپ کا گوشت جل رہا ہوگا تو آپ پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس میں سینسیشن ہے ہی نہیں۔
تو بہرحال جنت کی نعمتوں میں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ یہیں پر میدان حشر ہے. اب میرا گمان ہے، اب یہ باتیں جو ہے وہ یقین کے درجے میں نہیں ہے، نہ ان کوسبانی میں آپ لیجئے. میرا گمان یہ ہے کہ جہنم اس زمین کے پیٹ میں موجود ہے. آپ کو معلوم ہے جو وہاں کی گرمی ہے، جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ لاوا. وہ چٹانیں جو ہیں پگھلی ہوئی، وہ لاوا، وہ سارا تو پیٹ میں ہے. اب کیا ہوگا سوچئے، ایک گیند ہے، فٹ بال ہے، اس کے پیٹ میں کچھ ہے. جب آپ اس گیند کو کھینچیں گے ادھر سے ادھر سے، چپٹی ہوگی تو درمیان کی چیز باہر آ جائے گی کہ نہیں؟ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. وہ دن قیامت کا کیا، جب زمین کو کھینچا جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اب وہ کھینچیں گے آپ تو اس کے اندر سے درمیان سے باہر نکل آئے گی. یہ ہوگی جہنم. اس جہنم کا معاملہ اسی زمین میں سے. پھر وہی لفظ کہہ رہا ہوں، جس سے زمین برسر زمین. لیکن یہ کہ جنت جو وہ ہوگی زمین کی، وہ صرف پہلی منزل ہے اس کی. وہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ در حقیقت استقبالیہ ہے جو وہاں پر ہو رہا ہے، اور وہاں پر نزل دیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو گنوائی گئی ہیں قرآن میں، یہ نزل کے درجے میں. پھر اونچے درجے ہوں گے، پھر اونچے درجے ہوں گے. تو بہرحال یہ میری بات کہاں سے چلی تھی؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء. کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا. یہ زمین جیسا کہ میں نے کہا اکثر کے نزدیک تو جنت ہے، جنت کی زمین جس کا وارث ہم بنے. لیکن بعض کا خیال، میری رائے بھی یہی ہے، وہ یہی زمین ہے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے سورہ فجر میں کیا فرمایا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. جا ربک، آ جائے گا تمہارا رب. اللہ تو نزول فرمائے گا، میدان حشر میں آئے گا، یہی مقدمہ ہوگا، یہی عدالت لگے گی. جا ربک والملک صفا صفا. تمہارا رب بھی آ جائے گا اور پھر فرشتے ہوں گے صفے باندھے ہوئے، قطار میں قطار. یہ نزول ہوگا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. وہ جب اللہ تعالیٰ اپنے اس عرش سے اتر کے اس زمین تک آئے گا، اب وہ کیا کیفیت ہوگی، آپ اس کے لیے کچھ نقشہ ذہن میں، کوئی مادی کوئی وجود اللہ کا نہ سمجھیے، لیکن کوئی کیفیت ہے جس کا نام، جس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا. اب الفاظ ہے تو کسی درجے میں مناسبت ہوگی. وہ حقیقت اس وقت کھلے گی، جیسا کہ میں نے کہا جنت کی نعمت ہوگی، حقیقت اس وقت کھلے گی. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. اور قرآن میں جو آتا ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. اہل جنت کے لیے وہ تو سب کچھ ہوگا ہی جو وہ چاہیں گے، ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے جس کا تصور ہی نہیں ہوگا. میں نے اس کا ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے، اب کئی دفعہ بیان کیا میں نے. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر یقین صاحب جو باہر امراض چشم ہیں، انہوں نے مجھے سنایا وہ جا رہے تھے لندن. اب ان کے بچے جو ہے کوئی کہتا میرے لیے یہ لائیے، میرے لیے یہ لائیے، میرے لیے یہ لائیے. ایک چھوٹی سی بچی تھی، انہوں نے کہا ابا میرے لیے پینسل لے کے آئیے. اب وہ لندن سے پینسل منگوا رہی، اس کا ذہن اس سے آگے ہے ہی نہیں. وہ لڑتی ہوگی اپنے بڑے بہن بھائیوں سے، وہ اس کو چھینتی ہوگی، مجھے دو میں کچھ لکھوں یا لکیریں کھینچوں کہیں، اور وہ بڑے بہن بھائی اس کو چھینتے ہوں گے اس سے. تو اس کے لیے تو بہت بڑی نعمت تھی پینسل. تو ابا میرے لیے پینسل لے کے آئیں گے. تو ہم کہاں تک تصور کریں گے؟ ہمارا ذہن بہت چھوٹا ہے. لہم ما یشاؤون فیہا، وہاں وہ تو سب کچھ ہے ہی ہے جس کا کہ ان کے اندر تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، جس کی سمجھ ہے، جس کا ادراک ہے، جس کا شعور ہے. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اور بہت کچھ. اور یہاں وہ جوڑ لیجئے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. تو یہ اصل میں حمد ہے، شکر. الحمدللہ یہاں الف لام جو لگ گیا ہے، اور اسے اصل میں کہا جاتا ہے لام، صرف الف لام نہیں کہتے، لام، لام تعریف. الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے، کیونکہ کوئی لفظ جو ہے وہ ساکن لفظ سے شروع نہیں ہو سکتا. اب اسٹیشن تو کیا کہیں گے، سٹیشن ہو جائے گا عام طور پر. یا یو پی وغیرہ میں کیا روایت ہے، اسٹیشن، وہ اس کے ساتھ الف لگا لیتے تھے. سکول، سکول، سین ساکن ہے، کیسے بولے اس کو، کوئی زبر لگے گا. یا وہ اسکول، اسکول، اسٹیشن.
تو ہمارے ہاں کالج میں چڑھاتے تھے لوگ ایک دوسروں کو، جو یو پی سے آئے تھے ان سے کہا آج تم اسکول کہتے ہو، تم اسٹیشن کہتے ہو، اور وہ کہتے تم اسٹیشن کہتے ہو، تم سکول کہتے ہو. تو یہ ہے، تو یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے جوڑنے کے لیے. مطلب صرف لام ہے، لام تعریف. یہ لام بہت سی قسموں کا ہے. ایک تو کسی شے کو نکرہ سے معرفہ بنا دینا. العلم، علم نکرہ ہے، وہ علم. العلم معین علم، خاص علم یا مکمل علم یا حقیقی علم. ال سے وہ نکرہ سے معرفہ بن گیا. ایک ال کا معنی یہ لام جو ہے حصر ہوتا ہے. الانسان، کل کے کل انسان. الانسان کا مطلب یہ ہوا یا تو وہ جو معرفہ بنایا تو یا تو ہوگا کوئی معین انسان اور یا کل انسان. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں. تو الف لام، لیکن لام کہنا چاہیے یہاں کل کے معنی میں. کل تعریف اللہ کے لیے، کل ثنا اس کے لیے، کل شکر اس کا. اب آپ نے سوچا اس سے کس چیز کی جڑ کٹی؟ شرک کی جڑ کٹ گئی. دنیا کن چیزوں کو اللہ کے ساتھ جمع کرتی ہے جن سے انہیں کو فائدہ پہنچتا؟ سورج دیتا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، انہیں پتہ ہے اسی کی تمازت سے ہماری فصلیں پکتی ہیں، ہمیں معلوم ہے اسی سے ہوائیں چلتی ہیں، وہ ہمارے بارش لے کے آتی ہیں. گویا کہ اس حیات عرضی، اس زمین پہ جو حیات ہے وہ کل کی کل صورت کی مضمون احسان ہے. لہذا ہاتھ جوڑ دیا، سجدہ کر دیا سجدہ. لیکن اگر معلوم ہو کہ سورج میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ اللہ کا پیدا کرتا، تو الحمدللہ، کل شکر اللہ کا. یہ الحمدللہ جو ہے یہ در حقیقت جڑ کاٹ دینے والا ہے شرک. کسی اور میں کوئی خوبی دیکھی، پھول خوبصورت ہے، آپ کہیں گے، عام آدمی کہے گا بڑا خوبصورت پھول ہے، بندہ مومن کیا کہے سبحان اللہ، اسے تو اللہ یاد آیا.